کرتی ہیں اور کس قسم کی آپ کی بےہودہ اور شرک پر مبنی شاعری آپ کرتی ہیں. آپ شیعت کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو خدا کے واسطے مومنین اور مومنات قرآن پڑھیے، تفاسیر کے ساتھ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، نہج البلاغہ پڑھیے، صحیفہ کاملہ پڑھیے. آپ کے 14 طبق روشن ہو کہ آپ کس شیعت پہ اڑے رہے، کون سی شیعت آپ کو بتاتے رہے یہ لوگ. اور اس میں سارا قصور میں نوح خانوں کا نہیں. دیکھیں جو قوم کے بڑے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بات پہ جناب اپنے اوپر ٹائٹل ہزاروں لگا لیتے ہیں، بات پھر اور طرف نکل جائے گی. ان کا کام نہیں ہے کہ مرکز میں کس طرح کا ایک ادارہ قائم ہو جس کا کام ہی یہ ہو. آپ گاؤں گاؤں کریا شہر شہر نہیں پھر سکتے. اب تو یوٹیوب نے، سوشل میڈیا نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. جو اس طرح کی چیز جو شرک پر مبنی کسی کا کلام وائرل ہوتا ہے، آپ ایکشن لیجئے. پوری قوم کا ایک ترجمان بن کے ایک مرکز قائم کیجئے. اس مرکز سے آپ کا ایک سٹیٹمنٹ آنا چاہیے مذمت کا، جس میں کو 15-20 علماء کے سائن ہوں. اس طرح کی شاعری اور اس طرح کے نوحہ خوانی کو ہم جناب مذمت کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ حرام ہے شرک پر مبنی شاعری سننا. کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ آپ کو شیعت کی جہاں جہاں صورتحال میرے محترم ناظرین و سامعین خراب نظر آئے گی، خدا کی قسم آپ یقین کیجئے کہ اس کے پیچھے علماء بزرگ کی خاموشی ہوگی. علماء کرام کے جناب راو رسم تعلقات، کہیں مدرسوں کے چندے، کہیں مجلسیں چھن جانے کا خوف، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ورنہ ان کی جرت ہے یہ اگر اپنا کام کرتے رہے اور اس کے پیرالل علماء حق اپنا کام کرتے رہے، جیسا کام ڈھکو صاحب کر گئے، گلاب شاہ نقوی صاحب کر گئے. ڈھکو صاحب کو اللہ تعالیٰ طویل صحت دے. اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کو وہ عالم دین ابو سرگودا میں ملنے جا رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں مخالفتیں کی، اور اگر مخالفتیں کھل کے نہیں کی تو خاموشی بھی اختیار کی کہ ڈھکو صاحب کو گالیاں پڑ رہی ہیں تو خاموش ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں چہرہ کیے ہوئے. آج ان کی تیمارداریاں ہو رہی ہیں. جواد نقوی صاحب کو دیکھ لیجئے. جواد نقوی صاحب کے ساتھ آپ 10,000 اختلاف کیجئے، آپ کا حق ہے. علمی اختلاف، بدتمیزی والے نہیں. آپ کا حق ہے، آپ علمی اختلاف کیجئے. لیکن انہی چیزوں پہ کا تو رونا وہ رو رہے ہیں کہ یہ شیعت کو کس طرح، جب وہ اصلی چیز بتا دیتے ہیں آپ کو، احتجاج تبرسی سے پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اپنی فوج کے سپاہیوں نے دھوکہ کیا، تو آپ کو برا لگتا ہے. آپ ہماری شیعت، ایک تو ہماری چھوٹی چھوٹی بات پہ شیعت ایسے خطرے میں پڑ جاتی ہے جیسے پاکستان میں احتساب کے نام پہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، ان کی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. ویسے ہی جب اصلاح کی کوئی بات کرتا ہے، توحید کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، تو ہماری شیعت کو خطرہ پڑ جاتا ہے. اوہ دیوبندیت کا پرچار ہو گیا ہو. اور خدا کے بندوں کو عقل کے جو ہاتھ مارو، ہوش کے ناخن لو. کوئی تمہیں قرآن کی بات بتا دے، کوئی تمہیں صحیفہ سجادیہ سے توحید کے اوپر ایک دعا سنا دے، کوئی نہج البلاغہ کا کلام سنا دے، کوئی دعائے عرفہ کا یہ جملہ تمہیں سنا دے کہ اللہ جس نے تجھے پا لیا اور سب کچھ کھو دیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا سب کچھ پا لیا تو اس نے پایا کیا. تو آپ کی نظر میں وہ شیعت خطرے میں پڑ گئی، شیعت خطرے میں پڑ گئی، مقصر ہے، ناسبی ہے، فلانا ہے. اور خدا کے بندوں کو ہوش کے ناخن لو. آپ دیکھو آپ کن 14 کے ماننے والے ہو جن سے افضل العرفہ اور اعلیٰ مخلوق کی دنیا میں نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اور ان کے نیچے جناب ان کے نام لیواؤں کو دیکھ لیں، ان کی تختی، ان کی سلیٹ کے نیچے جو ماشاءاللہ کرتوت گولے جا رہے ہیں. کہیں عزاداریوں میں بدعات، کہیں فضائل کے نام پہ بدعات، تو کہیں اس کے اوپر آپ 10-10 تولے سونے چڑھا رہے ہو، 5-5 تولے زمینیں اس کے نام کر کے مار رہے ہو. اور یہاں پہ مومنین کی بچیاں بچاری 40-40 سال بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہیں اور نکاح سے بیٹھی ہوئی کہ سادگی سے